بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا 8واں حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے تمام حصے نہیں دیکھے تو انہیں بھی ضرور سے جا کر دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ کہانی شروع سے سمجھ آ جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال اس لیے کیا تھا کہ وہ اس کے فیصلے پر اعتراض کریں یا بحث کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو وہ بھی سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انداز گفتگو میں جو ہلکی سی بے ادبی تھی اس کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور اپنی حکمت کی عظمت کسی زبانی جواب سے نہیں بلکہ عمل سے دکھائی جائے۔ ایسا انداز ہو کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور تسلیم کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے بڑی نعمت علم عطا فرمایا، یعنی چیزوں کے نام اور حقیقتوں کا علم دیا تاکہ ان کی برتری اور اللہ تعالیٰ کی حکمت فرشتوں پر خود واضح ہو جائے اور وہ اپنی کم علمی اور محدود سمجھ کو بھی محسوس کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سب چیزیں سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم ان چیزوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو بتاؤ۔ لیکن فرشتے ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ کیا جواب دیتے، مگر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے بندے تھے فوراً سمجھ گئے کہ ان سے سوال دراصل ان کے علم کی کمی بتانے کے لیے تھا، نہ کہ ان کا امتحان لینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم تو دیا ہی نہیں تھا۔ پھر آزمائش کیسی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ زمین پر خلافت یعنی حکومت اور اختیار کا معیار صرف عبادت، تسبیح یا پاکی بیان کرنا نہیں بلکہ اصل بنیاد علم ہے، کیونکہ جس کو زمین میں اختیار اور فیصلے کا حق دیا جائے اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے کوئی انسان یا کوئی مخلوق زمین پر درست طور پر حکومت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت سے نوازا اور انہیں وہ سب سکھایا جو ان کی ذمہ داری کے لیے ضروری تھا، تو واضح ہو گیا کہ خلافت کے اصل حقدار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، نہ کہ فرشتے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ فرشتے چونکہ صرف مخصوص عبادت کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور ان کا دنیاوی ضرورتوں یا خواہشات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے ان چیزوں کے علم کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ زمین میں رہ کر ان سب چیزوں سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے انہیں ان سب چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہر چیز کے نام اور حقیقتیں جان گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور فرمایا، اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ فرشتے فوراً بول اٹھے، اے اللہ، ساری پاکی اور بڑائی تیرے لیے ہی ہے، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ سچا علم صرف تیرا علم ہے اور حکمت صرف تیری دی ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے عاجزی سے اعتراف کر لیا کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، اب تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا
جانتا ہوں، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہو۔ یہ واقعہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کا واضح ثبوت ہے، جس کے ذریعے فرشتے بھی قائل ہو گئے کہ خلافت کے اصل حقدار حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 9 چاہیے تو مجھے کمنٹ کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔